آیت جو ہے آپ سرکار اب نبی موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ تھوڑا سا ٹائم پیریڈ تھا جس میں نبی ایبسنٹ ہو گئے اس ایریا سے, اس خطے سے, ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ وہ جو پریکٹسز چل رہی تھیں ان میں جو ہے وہ کیا ہوا کہ امیر لوگوں نے آسانیاں ڈھونڈنے شروع کر دی. اب جو نبی کے بعد ان کے وسیع ہوتے تھے وہ تو موجود ہوتے تھے نا, وہ تو ہر دور میں ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ جو نبی کے وسیع ہوتے تھے, جب ان کو بھی دنیاوی چیز معاملات میں زیادہ عیاشی پسند آئی, تو وہ امیروں کے حوالے سے آیت وہی ہے, آیت نہیں بدلی. ورڈ آف گاڈ جو ہے وہ کبھی بدل ہی نہیں سکتا. یہ ہم اپنے خیالوں کو, ہمیں اپنی سوچوں کو تھوڑا سا اسٹرانگ کرنا چاہیے. یہ عام سی بات نہیں ہے, یہ کسی عام سے آتھر کی بات نہیں ہے, یہ اللہ پاک کی بات ہے. یہ چینج نہیں ہو سکتی. اللہ پاک کے ورڈز وہی ہیں, لیکن چینج کیا ہوا, تحریف کیا ہوئی, انہوں نے ایڈیشن کیا کیا. کہ ایک آپ کے پاس جو ہے نا غریب گیا ہے ان کے بندے کے پاس, اس نے کہا کہ ہمارے حالات اتنے وہ ہیں, پریشان کن ہیں, اور جو معبد خانے ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں, تو یہ خدا کیا ہم سے پیسے لے کے ہماری مدد کیوں نہیں کرتا جب ہم اس سے مانگتے ہیں. تو اس پہ جو ہے معبد میں جو پیسہ جمع ہو رہا تھا اس سے جو فائدہ اٹھا رہے تھے, انہوں نے کہا کہ یار یہ تو پریشان کن بات ہے, یہ تو پھر کچھ کرنا پڑے گا. تو انہوں نے اسی آیت کی مفہوم جو ہے وہ مفہوم بیسیکلی جو ہے بدل دیا, اس کی روح بدل دی, اس کا معنی بدل دیا, ٹھیک ہے. اب وہ معنی جب بدلا تو غریب غریب تر ہوتا گیا اور امیر جو ہے وہ ان کو خوش کر کے اپنے فائدے کے فیصلے لیتا رہا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ڈیموکریسی ہمارے پاس آ گئی, یہ بیوروکریسی کی شیپ, آٹوکریسی ہمارے پاس آ گئی, ٹیکنوکریٹس, یہ انڈسٹریلسٹ, یہ سارے معاملات ہمارے سامنے پاپ اپ ہو گئے. یہ ابھی کی بات تھوڑی ہے, یہ تو کافی عرصے سے یہی اسی نظام کے خلاف تو پھر الٹیمیٹلی قرآن نے آ کے ان پہ ضرب لگائی ہے. تو وہ مفہوم بدل دینا جو ہے یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کا جو ہے وہ اپنے اس دور کے قرآن کا اپنی کتاب میں جو ہے ان کے لوگوں نے پیسے لے کے اور اس طرح کر کے رد و بدل کیا. اب جب قرآن کی بات آتی ہے, اب قرآن کا جو سلسلہ پیریڈ جو ہے وہ سٹارٹ ہی تب ہوتا ہے. اس کی بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں کہ اگر ہم روایات پہ جائیں تو 40 ایئرس کی ایج میں پہلی وحی آئی, ٹھیک ہے. 40 ایئر سے پہلے کبھی کوئی پریپریشن ہوئی ہے اسلام کی؟ کبھی بھی نہیں ہوئی, کوئی تیاری نہیں ہے. جبکہ پہلے تو پریکٹس ہوتی تھی, ساری چیزیں معجزے شوزے دیکھ کے پھر اس پہ قلم بند کیا جاتا تھا کہ آپ بعد آ جاؤ, ٹھیک ہے, اب اس پہ کوئی ایف اینڈ بٹس نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوا. پہلی چیز, پہلی آیت ہی پریکٹس سے شروع ہوئی. پہلی آیت ہی یہ اس طرح سے جو ہے نا بیان فرمائی گئی کہ جو آپ سن رہے ہیں اس کو پرفارم کر کے اس کو رقم کرتے ہیں, اس کو جو ہے وہ ایویڈنس کے طور پہ اس جگہ پر اس اسپیس کو جو ایمپٹی اسپیس ہے اس کو فل کر دے جائے. قرآن اس لیے جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. قرآن میں تبدیلی اس لیے ممکن نہیں ہے. قرآن جو ہے وہ اس لیے اللہ کی کتاب برحق ہے کیونکہ آپ سرکار نے 23 سال کی عمر میں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے ایویڈنس کے طور پہ چھوڑی کہ لوگوں کی پریکٹسز جو ہیں وہ اسٹرانگلی اس کے ساتھ جو اٹیچ ہو گئی. ایک چیز ہے ہماری, اب یہ دینی بات نہیں ہے, ہماری مذہبی بات ہے کہ ہمارے بہت سے مذہبی روایات ہیں جن کے تحت ہم اپنی روزمرہ کی زندگیاں گزارتے ہیں. بچے کے ساتھ معاملات, ہمارے آپس کے معاملات, گھریلو معاملات, وہ ہمارے جیسے ڈفرینٹ گروہ میں لوگ جو ہیں وہ ڈفرینشیٹ ہونے کے لیے بنٹے میں ہیں. بنٹے میں ان سینس کہ وہ ڈیوائیڈڈ ہیں کہ کوئی کسی کاسٹ کا ہے, کوئی کسی کاسٹ کا ہے. تو وہ بیسیکلی ہر بندہ اپنی ٹریڈیشنز جو ہے کلچر لے کے آتا ہے, اسی میں رہنا پسند کرتا ہے کیونکہ وہ سب کے لیے ایزی کم ہوتی ہیں اور وہ ایزی گو بھی ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو دین حق اسلام جو ہے وہ اسی لیے تبدیل نہیں ہو سکا کیونکہ اس کی ہر اللہ پاک کی فرمائی بھی بات کو پریکٹیکلی پروف کر کے دکھا دیا, اور وہ اتنی اسٹرانگلی سب پہ چھاپ اس کی بٹھا دی کہ آپ سرکار کے نہ ہونے کے بعد بھی جو ہے اس کا پروف دیا گیا, اس کا پروف دیا گیا. ایک دور ایسا چلا جس میں جو ہے نا وہی پریکٹس کو اسٹرانگلی جو ہے وہ پوری دنیا تک پھیلا دیا گیا. جبکہ جو یہ بنی اسرائیل کی قوم تھی وہ ایک اسپیسیفک ایریا تھا, بٹ اسلام نے یہ باؤنڈری جو ہے وہ جو ایک مکہ کی حدود تھی, مدینے کی حدود تھی, اس کو کراس کیا. پہلے ایسا نہیں تھا, ٹھیک ہے. تبھی تو یہ عرب کافی عرصے سے یہاں بیٹھے تھے, ان کو کوئی چکر ہی نہیں تھا, ان کو پتہ ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے. تو اسی لیے قرآن جو ہے وہ آج حق بات ہے, وہ تبدیل نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ جو بات فرمائی گئی ہے اس کو جو ہے وہ اتنا پریکٹس کیا گیا, اتنا پریکٹس کیا گیا کہ وہ بدل ہی نہیں سکتی, بدل ہی نہیں سکتی. تو اسی لیے یہ آیت بھی تھی کہ آپ کے اگر نبیوں کو قتل کر دیا جائے, وہ آپ پہ موجود نہ ہو, تو کیا آپ اپنے دین سے پھر جائیں گے, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ چیلنج ہے, چیلنج ہے, یہ چیلنج کے طور پہ یہ بات بتائی گئی ہے. تو اس پہ سب نے کہا نہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ بات سمجھ آ گئی سب کو, ٹھیک ہے. یہ قرآن اس طرح کی چھاپ ہے, یہ قرآن اس طرح سے حکیم ہے. لیکن اب کیا ہوتا ہے, قرآن جبکہ ملٹی ڈائمینشنل بھی ہے
تو اس نے اجازت دی ہے کہ ہر بندہ اپنے ڈائمینشن میں سوچ سکتا ہے. لیکن بات پھر یہی آ جاتی ہے کہ جو اتنا عرصہ چیز پریکٹس ہوئی وہ کچھ عرصوں بعد ٹیکنالوجی کی بیس میں یا نئی ڈیفینیشن کے طور پہ کیسے سامنے آ سکتی ہے. یہ مقابلہ نہیں ہے, مقابلہ وہی ہے جو یہ مقابلہ بن رہا ہے کہ یہ سائنس ٹیکنالوجی ہے, آسمانوں میں سوراخ ہے, کوئی گلیکسیز ہیں اور ایسے ہے ویسے ہے. اور یہ کوئی اس کہتا لیے ہے ہے کہ کیونکہ باغات ہے, قرآن کوئی کے جو کہتا ہے کہ معاملات کچھ ہیں ہے. اس پہ تو کوئی یہ جو کنورٹس یہ نہیں ہو آئیڈیالوجیز سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے, اس وہی پہ تو ایک کوئی قرآن کا جدت جو نہیں ہے کر سکتا. کچھ نبی لوگوں نے پاک کی کیا جو اور عطا وہ ہے عربی زبان دائرہ ہے, اسلام سے باہر ہے, اس میں سے جو ہے نا لیکن اپنی جو لیتے انٹرنل ہیں. معاملات ہیں جس پہ ہمارا انٹلیکچوئل لیول ایکٹیو ہو جاتا ہے وہ حدیث ہے. ٹھیک ہے, ہم اپنا کھانے کے معاملات, اپنے اس طرح کے معاملات میں تو اتنے انسان سادے ہو جاتے ہیں, اتنے مینگو پیپل, مینگو مسلم ہو کے سوچتے ہیں کہ ہم اس کو منوان تسلیم کر لیتے ہیں کیونکہ وہ بے ضرر ہوتی ہیں, وہ ہمیں فائدہ دے رہی ہوتی ہیں. لیکن ہر وہ چیز آپ جو حدیث میں سے دیکھیں گے جو کہ وہ ہیں جو کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, اس پہ زیادہ روشنی نہیں ڈالی گئی, وہ ابھی تک انٹلیکچوئلز میں ہے اور وہ خیالات میں ہے, اس پہ ہمارے اسپائی مائنڈ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور ہم نئی نئی چیزیں جو ہے وہ دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تب جا کے یہ جو ہے نا مختلف اقسام کے جو ہے نا نو مسلم نظر آتے ہیں, جو کہ کچھ کہتے ہیں کہ آسمانوں میں جو ہے رستے ہیں, وہاں پہ ہم نے جانا ہے, ہماری ٹیکنالوجی یہ ہے, دجال ٹیکنالوجی کا نام ہے, اور وہ ایسے ہے, وہ ویسے ہے, ایسے کر دے گا. تو یہ ساری ربش باتیں ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہی بات ہے جو کہ ہم نے سمجھنی ہے کہ جو چیز ان پریکٹس ہے وہ ان پریکٹس ہے. اگر آج کے دور میں بے شک یہ 2050 آ جائے اور گاڑیاں ہوا میں اڑنے لگ جائیں تو ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ دجال جو ہے نا وہ کوئی اس طرح کا بندہ ہے جو آ کے جو ہے نا ایسے کر دے گا کہ وہ ٹیکنالوجی ہے وہ ایسے ہے تو اس نے ہمیں ٹیکنالوجی میں اسٹرانگ ہونا چاہیے. کہانی ہے, سب کہانی ہے. اگر حدیث میں یہ بیان ہے نا کہ وہ کھوتے پہ آئے گا تو وہ کھوتے ہی ہوگا, وہ کوئی کھوتے جیسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اگر وہ زندہ کرے گا تو وہ زندہ ویسے ہی کرے گا جیسے عام زندہ زندہ ہوتا ہے. تو یہ اپنے ذہنوں کو ہمیں کھول لینا چاہیے کیونکہ اور بہت سی باتیں ہیں جو کہ اس دور کو سپورٹ کرتی ہیں کہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی, پھر وہی دور آ جائے گا جو پہلے تھا تلواروں والا. ٹھیک ہے, اسی دور میں وہ پاپ اپ ہوگا دجال. تو تھوڑا سا یہ ساری چیزیں ہمیں بھٹکانے کے لیے کہ سائنس کو اور اس طرح کی اس ڈائمینشن میں آپ قرآن کو دیکھنے لگ جاؤ تاکہ یہ اصل مادے سے ہی ہٹ جائیں. جبکہ آپ یہودیوں کی پریکٹسز دیکھیں وہ اسی طرح پینڈو, یہ جو انہوں نے اپنے بنائے ہوئے یہ تو ایک فریب ہے نا جو کہ فریب میں ڈالا ہوا سب کو. لیکن اصل مقصد یہی ہے کہ آج بھی یہودی جو سچا یہودی ہے وہ پینڈو ہے. پینڈو مینز کہ وہ دیسی ہے, وہ بالکل آرگینک ہے, وہ پیور ہے, وہ ان ساری فنکاریوں سے جن میں ہمیں انگیج کیا ہوا ہے اس سے بہت دور ایک خوبصورت سے جنگل میں ہے. ان کا جو بچہ ہوتا ہے جس نے یہ سارا سسٹم چلانا ہوتا ہے جو ان کے گھر میں ہوتا ہے, وہ جب ان کی پیدائش کا عمل ہوتا ہے تو وہ پورا سال جو ہے وہ ایک ایسی فینٹیسی خوبصورت جگہ پہ اس ماں کو رکھا جاتا ہے کہ وہ نیچرل اور پیورٹی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھتی. وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی کمپلیٹلی آرگینک جو ہوتی ہے وہ خوراک ہوتی ہے. وہ کافی عرصہ جب تک اپنا شعور نہیں ڈیولپ کرتا تب تک وہ اس جنگل سے باہر نہیں آتا. تب آپ اس کی جو ہے نا وہ آئی اوپن ہوتی ہے جو کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے رکھی ہوئی ہے کہ تم اوپن کرو, اور ہم اپنے آپ کو غلاظتوں میں, کھانوں میں, ذائقوں میں یہاں پہ مصروف کر رہے ہیں. افطاریوں میں بھی ہم سحری بھی اچھی سی کرتے ہیں اور مرغن, اور ہم یہ چیز پروموٹ کر رہے ہیں کہ جو ہے نا سحری اور افطاریاں کیسے جو ہے نا باذائقہ ہو جاتی ہیں, اور اس پہ حدیثیں بھی جوڑ دیتے ہیں کہ اللہ